اکثر لوگوں کا جو 90% لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا، ہم پر بندش لگ چکی ہے۔ اور اگر آپ پر، پہلی بات ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا وہم ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں، ٹھیک ہے، پر واقع کچھ لوگوں پہ ہوتا بھی ہے۔ جادو حقیقت ہے، بندش حقیقت ہے۔ گلی گلی محلے محلے میں کالا جادو کرنے والے بابے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ اور ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ کروانے والے ہیں اور لاکھوں لوگ کرنے والے ہیں۔ خدا کے لعنت ہو جو بھی کالا جادو کرے، اور اس سے بھی بڑی لعنت ہو جو کروانے جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اکثر لوگوں کا جو 90% لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا، ہم پر بندش لگ چکی ہے۔ اور اگر آپ پر، پہلی بات ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا وہم ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں، ٹھیک ہے، پر واقع کچھ لوگوں پہ ہوتا بھی ہے۔ جادو حقیقت ہے، بندش حقیقت ہے۔ گلی گلی محلے محلے میں کالا جادو کرنے والے بابے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ اور ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ کروانے والے ہیں اور لاکھوں لوگ کرنے والے ہیں۔ خدا کے لعنت ہو جو بھی کالا جادو کرے، اور اس سے بھی بڑی لعنت ہو جو کروانے جائے کسی کا کام خراب کرنے کے لیے، تو خدا کی لعنت ان پہ۔ پر آج وہ مومنین و مومنات، وہ میرے مسلمان بھائی، خاص طور پہ وہ میری مسلمان بہنیں جو گھر سے باہر نہیں جا سکتی، جو اپنا مسئلہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ میرے بھائی جو جادو کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے ان کا کاروبار بند ہو چکا ہے، ان کے روزگار ختم ہو چکا ہے، ان کی نوکری ختم ہو چکی ہے، وہ بیمار ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ موت کے قریب ہے، جادو کی وجہ سے ان پر مختلف بیماریاں لگ چکی ہیں، وہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بندشیں لگی ہوئی ہے، رکاوٹیں لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں اس کو ناکامی ملتی ہے، ہر طرف عداوتیں، نفرتیں، حسد، بغض، لڑائی جھگڑا، فتنہ، فساد، شر ہی شر ہے اس کے ارد گرد۔ تو اگر آپ اتنے ہی پریشان ہیں اور اتنا ہی آپ کا معاملہ خراب ہو چکا ہے، کاروبار آپ کے بند ہے، ہر چیز آپ کو لگتا ہے کہ بھئی مجھ پر ہر قسم کی بندش جو ہے وہ کی گئی ہے، یا بندش فرض کریں نہیں بھی ہے، اگر جادو ہے، تونا ہے، نظر بد ہے، کوئی بھی عمل ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے کیا ہے، تو یاد ہے ہم نے سورہ فیل کا کمل ڈالا تھا کہ آپ اسے بندش کا توڑ بھی کر سکتے ہیں، اور جس نے لگائی ہوگی اس پر بھی الٹا جو ہے وہ اس کا اثر چلا جائے گا، اور اسی مصیبت میں وہ گرفتار ہو جائے گا جو اس نے آپ کو کی ہوگی۔ تو وہی عمل میں آپ کی بارگاہ پیش کر رہا ہوں، اور جیسا کہ آپ میری مزاج سے واقف ہیں کہ میں بات کرتا ہوں اللہ کے قرآن سے اور 14 کے فرمان سے، اس کے علاوہ میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتا، اور اپنی بات میں بالکل بھی نہیں کرتا۔ تو آج میں سورہ یونس کی، ٹھیک ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ دو لائنیں، دو چھوٹی چھوٹی آیتیں، پر اس کی تاثیر، اس کی طاقت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے اور اتنی زبردست ہے کہ جب آپ کریں گے آپ اپنی آنکھ سے خود موجہ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو کیا چیز دی ہے۔ لوگوں کے ہزاروں مسائل جو سمجھ رہے پتہ نہیں ہم کیا کیا کریں گے، جو کروڑوں پہ خرچ کریں گے، پھر جا کے ہمارے مسائل حل ہوں گے، تو ہمارے ان دو آیات سے ان کے مسائل جو ہے وہ حل کی ہے۔ آپ کی نوکری نہیں مل رہی، کریں، شادی میں بندش ہے، کریں، گھر پہ سکون نہیں ہے، کریں، ٹھیک ہے، آپ کی گاڑی میں بندش ہے، مثال گاڑی خراب رہتی ہے، آپ کی کوئی مسئلہ مسائل ہے، کریں، اولاد پر بندش ہے، کریں، دماغ پر بندش ہے، کریں، کوئی لا علاج بیماری لگی ہوئی ہے، کریں، کاروباری مسئلے مسائل ہے، کریں، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو آپ انشاءاللہ یہ کریں، اور جس نے کیا ہوگا انشاءاللہ وہ جو دست و نبود ہو جائے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 85-86 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ میں 85-86 میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اب اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنیں۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے، اور ہمیں اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے نجات عطا فرما۔
آپ کو ترجمے سے اندازہ ہو گیا کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے اور اس کی تاثیر جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کریں گے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میں آپ کو کیا چاہیے. طریقہ کیا ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے جسٹ اس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے. بس 1 منٹ کا کام ہے. 27 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے چاروں طرف جب پھونک مار دیں، اپنے کو پھونک مارے، دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ اس دن تو کم از کم آپ پر کوئی مسئلہ، آپ کے کسی کام میں رکاوٹ نہیں آئے گی. چھوٹی چھوٹی سی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ٹھیک ہے، بس یہ آپ نے جس طرح میں نے پڑھا یہ 1 مرتبہ ہوا. 27 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ. ہر نماز کے بعد معمول پلا لیں. اپنی زندگی کے اندر 21 22 دن کے بعد موضوعات ہوتا ہے. دیکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ. من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.